صبح 7 بجے وہ باہر سے واک کر کے واپس آ رہا تھا۔ نیوی بلو ٹریک سوٹ میں وہ واقعی مبہوت کرنے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا کہ پیچھے سے اسے برہان خانزادہ کی آواز سنائی دی۔ کبیر جی بابا۔ وہ پیچھے پلٹا تو وہ اسی سے مخاطب تھے۔ ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، ناشتے کے بعد فریش ہو کر ملاقات کرے گا ہم سے۔ ٹھیک ہے بابا۔ وہ فریش ہونے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ ناشتے کے بعد فردان اور کبیر برہان خانزادہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری اولاد اس بات سے انکار نہیں کرے گی۔ فردان اور کبیر نے ایک نظر ایک دوسرے کی طرف اور پھر اپنا باپ کی طرف نظریں کی۔ ہم چاہتے ہیں آپ دونوں کی شادی اب ہو جانی چاہیے اور اسرا کا فی الحال صرف نکاح۔ فردان، کیا آپ کو ہماری بات سے کوئی اعتراض ہے؟ اس کی آنکھوں میں رحمہ خانزادہ کا سراپا لہرایا اور آنکھوں میں چمک ابھری۔ نہیں بابا، آپ کا حکم سار آنکھوں پر۔ خوش رہو بیٹا۔ برہان خانزادہ نے خوش ہو کر بیٹے کے کندھے کو تھپکا۔ لیکن بابا، اسرا ابھی چھوٹی ہے، اس کا نکاح اتنی جلدی؟ کبیر نے کہا تو فردان نے بھی سر اسپات میں ہلایا۔ جی بابا، اس کے لیے یہ بہت جلدی ہے۔ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم فی الحال صرف نکاح کریں گے، اس کا رخصتی بعد میں ہو جائے گی۔ تو کبیر اور فردان نے سر اسپات میں ہلایا۔ کبیر، آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ خاموشی سے برہان خانزادہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے سوال پر ہوش میں آیا۔ بابا وہ کیا ہوا کبیر، کوئی پریشانی ہے؟ فردان نے بھی چہرے کا رخ کبیر کی طرف کیا۔ کبیر نے آج بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور کسی حال میں یہ شادی نہیں چاہتا تھا۔ بابا، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جسے میں نے دیکھا نہیں۔ کبیر، میں اس کو جانتا تک نہیں۔ فردان کے ماتھے پر بلو کا جال بچھا اور برہان خانزادہ کی آنکھوں میں ناسمجھی کی رمق ابھری۔ لالا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نرمین پردہ کرتی ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ کبیر کے خیال میں پھر اس کا سراپا لہرایا اور ڈھکا چھپا چہرہ اور وہ دو آنکھیں۔ اس کے دل نے سرگوشی کی تھی کہ شاید غلط کر رہا ہے، لیکن اس کی انا نے پھر اسے وہاں ہی بٹھا ڈالا۔ ایسا ہی بنا ڈالا۔ مجھے اس کے پردے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کبھی ہم آپ سے بھی زیادہ پیار اور محبت اپنی بیٹی نرمین سے کرتے ہیں اور یہ بات ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ اس گھر میں ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو یا ہمارا اپنا خون یہ ناانصافی کرے۔ تو اس لیے بہتر ہوگا کہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرے۔ برہان خانزادہ درشت لہجے میں بولے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبیر کا یہ جواب ہوگا۔ بابا پلیز مجھے فورس مت کریں، میں نہیں چاہتا کہ میں جسے جانتا تک نہیں اس سے شادی کر لوں۔ کبیر نے بیزاریت بھرے لہجے میں جواب دیا تو برہان خانزادہ نے فردان کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک نظر کبیر کو دیکھا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تو برہان خانزادہ کبیر سے مخاطب ہوئے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لے کبیر خانزادہ، نرمین رضوان خانزادہ آپ کی بچپن کی مانگ ہے اور آپ کے نام سے منسوب ہے بچپن سے، اور خانزادوں کی غیرت کے خلاف ہے اپنی زبان سے پھر جانا۔ وہ آپ کی عزت ہے اور اپنی عزت کو کیسے بچانا ہے اور کیسے ڈانپنا ہے اور کیسے دبانا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ترکی جانے سے پہلے اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے نرمین سے، اور اس کے باوجود اگر آپ آج یہ سب بول رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ جانتے بوجھتے اپنی زبان سے پھرتے ہوئے خانزادہ ہوں، اپنی زبان کا پاس رکھنا سیکھو، اپنی عزت اور غیرت کا پاس رکھنا سیکھو، ورنہ اگر ذرا بھی غیرت نہیں ہے تو مکر جاؤ اپنی مانگ سے۔ ہم مان لیں گے کہ ہمارا بیٹا بے غیرت نکلا۔ بابا، کبیر نے مٹھیاں بھینچی، اپنی آواز کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ ہری آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی، گردن کی ہری نیلی نسیں ابھر کر باہر آ گئی تھی۔ آواز نیچے رکھ کے بات کریں ہم سے۔ آج ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، خود سے اتنا دور رکھ کر آپ کو باہر بھیجا۔ باہر کی ہوا آپ کو خوب لگی ہے کبیر خانزادہ، لیکن یاد رکھیے گا اگر ہماری عزت آپ نے مٹی میں ملانے کی کوشش کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بابا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے میری ایک بار بات تو صحیح سے سن لے۔ اس بار وہ نرم و بےبس لہجے میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا، لیکن برہان خانزادہ نے منہ موڑ کر اسے جانے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ غصے قابو کرتے اپنے کمرے سے نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، غصے سے اس کی ماتھے کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ برہان خانزادہ کے الفاظ اسے کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی غیرت اور عزت پر سوال اٹھایا گیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے دکھتے رگ پر وار کیا تھا۔ کیسے وہ اس کی وجہ سے اپنے خون، اپنے بیٹے تک کی بات نہیں سن رہے تھے؟
کیا وہ اس سے زیادہ عزیز تھے اس کے باپ کو؟ اسے نفرت ہو رہی تھی نرمین کے وجود سے، اس کی وجہ سے اس کی غیرت بیچ میں آئی تھی، صرف اس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے آج بے غیرت کہہ دیا تھا۔ جہاں آ کر اس کا ضبط ختم ہوا تھا، اس نے غصے سے چیخ کر سائڈ ٹیبل سے واس اٹھا کر پھینکا تھا جو چور چور ہو گیا تھا۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ہیلو، کھڑکی سے باہر نظر آتے نظارے کو دیکھتے اس نے جواب دیا تھا جو بڑے بے تھے، جیسے غصہ قابو کیا جا رہا ہو۔ کیسا ہے بھائی؟ عرش کی آواز موبائل میں گونجی تھی۔ ٹھیک، کیا ہوا تجھے؟ خیریت؟ کبیر نے آنکھیں باندھ کر کے کھولی تھی، ہری آنکھوں کے گوشے اس وقت شدید غصے کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کی وجہ سے آج میرے باپ نے مجھ سے جس طرح بات کی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ دل کر ہے اس جڑ کو سرے سے اکھاڑ دوں۔ کس کی وجہ سے بھائی؟ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کون سی جڑ کو اکھاڑنے جا رہا ہے؟ مجھے تو بتا۔ نرمین خانزادہ، کبیر نے اس کا نام چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ او وہ حجابی میڈم تیری مانگ۔ کبیر، تجھے نہیں لگتا یہ آج کل کے زمانے میں پردہ اینڈ آل؟ مطلب ہاں، لوگ اپنی بہن بیٹی کو چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن تو اس کا کزن ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے، لیکن تجھ سے بھی پردہ؟ یہ سب لڑکیوں کے ڈونگ ہوتے ہیں، لڑکوں کو اٹریکٹ کرنے کے، ورنہ تجھے تو وہ کم سے کم دکھا ہی سکتی ہے، لیکن تیرے سامنے بھی اتنا نہرا۔ عرش کا باہر کے ممالک کے حساب سے جو لڑکیوں کے لیے امیج بنا ہوا تھا وہ وہی کبیر کو سب سمجھانے لگا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو، یہ سب ناٹک ہے مجھے اور باقی لڑکوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ سب کو اس نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ دادا جان اور بابا اس کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آج میرے سگے باپ نے مجھ پر اسے پھونکیا دی ہے جو میں تو کم از کم برداشت نہیں کروں گا، اس کا خمیازہ وہ ضرور بھگتے گی۔ کبیر اس وقت جس غصے کی آگ میں جل رہا تھا اس میں عرش کی باتوں نے تیل کی مانند کام کیا تھا۔ کبیر کو برہان خانزادہ کی کڑوی باتوں کے سوا کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ باتیں سوچ سوچ کر اس کا خون جلا رہی تھی۔ اس کی غیرت اور عزت پر آئی تھی بات، اور اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اب وہ اس شادی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ شاد اور فاز اپنی آپی کے پاس بھاگے ہوئے آئے تھے جو انہیں سب سے پیاری تھی۔ اس گھر میں سب سے زیادہ پیار بچپن سے انہیں نرمین نے ہی کیا تھا۔ وہ نرمین کے بہت قریب تھے۔ رحمہ اور اسرا جو پہلے سے نرمین کے کمرے میں ڈیرا جما کر بیٹھی تھی، شاز اور فاز کے آتے ہی منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ ان سب کا زیادہ تر وقت اس کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ تم دونوں کیوں آ جاتے ہو ہمارے پیچھے پیچھے؟ لڑکی کو کبھی اکیلا بھی چھوڑ دیا کرو۔ اسرا نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ آپو آپ کے پاس نہیں آئے ہم، نرمین آپی کا کمرہ ہے ان کے پاس آئے تھے۔ انہیں یہ کہنے کہ مورے شاپنگ پر جا رہی ہیں اور انہیں بھی بلا رہی ہیں۔ رحمہ کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ کیا مورے شہر جا رہی ہیں؟ ہم بھی چلتے ہیں پھر۔ جی نہیں، آپ دونوں یہیں آپی کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کریں نا، آپ کو نہیں بلایا۔ تم چپ کرو، ہم بھی جائیں گے، ہم ابھی چچی سے کہتے ہیں۔ ایسا انہیں خاموش کرواتے کھڑی ہوئی تھی۔ نرمین جو ڈریسنگ روم میں تھی ان کا شور سنتے باہر آئی۔ کیوں لڑ رہے ہیں آپ لوگ پھر سے؟ آپی مورے اور بڑی ماما نیچے بلا رہی تھی آپ کو شاپنگ کے لیے۔ اسرا اور رحمہ آپی بلا وجہ پیچھے لگ رہی ہیں۔ نہیں، ہم بھی مورے سے کہتے ہم تینوں چلتے ہیں نا۔ رحمہ جو شاپنگ کی دیوانی تھی فوراً تیار کھڑی تھی۔ نرمین نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تینوں نیچے عبایا اور نقاب کر کے، کیونکہ انہیں بنا پردے کے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ارے لالا، آپ لے کر جا رہے ہیں ہمیں شاپنگ پر؟ اسرا نے کبیر کو گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیکھا تو چہک کر بولی۔ ہاں چلو، ہاں گڑیا چلو۔ اس نے ایک نظر نرمین خانزادہ کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح آج بے پردے میں ڈھکی چھپی تھی، نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ نرمین جانتی نہیں تھی ورنہ کبھی اس کے ساتھ جانے کی حامی نہ بھرتی۔ کبیر کے نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی، وہ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسرا ہماری طبیعت، چلو اسرا، دیر ہو رہی ہے۔ نرمین جو کبیر کے نظروں سے گھبراتی اسرا کو منع کرنے لگی تھی، کبیر کی آواز پر خاموش ہوئی تھی۔ ان تینوں کے ساتھ شاہانہ بیگم بھی موجود تھی جو آگے فرنٹ پر کبیر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور وہ تینوں پیچھے بیٹھی۔ مرر کے دونوں طرف اسرا اور رحمہ بیٹھی تھی اور نرمین ان کے درمیان۔ کبیر نے کار سٹارٹ کرنے سے پہلے مرر اپنی طرف سے سیٹ کیا جس میں نرمین کا عکس بھی اس سے مرر میں آسانی سے واضح ہو سکتا تھا۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی جس کو وہ اتنی آسانی سے بلا نہیں سکتا تھا۔ کبیر کی نظر مرر کے اس پار نرمین پر پڑی تھی۔ نرمین کی نظریں اٹھی تو کبیر جو سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، خود بخود اس کی نگاہوں میں نرمی کا عنصر شامل ہو گیا۔
وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگا، بنا پل کے جھپکائے نرمین نے اگلے لمحے نظریں نیچے کری تو کبیر کو ہوش آیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ گم ہو جاتا تھا، یہ آنکھیں یقیناً اسے کچھ غلط کروا کر چھوڑیں گی۔ اس نے سر جھٹکتے کار سٹارٹ کی تھی۔ نرمین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کا دل کہہ رہا تھا کچھ صحیح نہیں ہے، ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اسمارہ خانزادہ کے شوہر اور زرغام کے والد اسماعیل خانزادہ نے زرغام کو اپنے کمرے میں بلایا تھا، جو ابھی باہر سے واپس آیا تھا۔ جی بابا آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں بیٹا بیٹھو۔ خان حویلی گئے تھے کل ہم۔ اسمارہ خانزادہ نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ وہاں برہان لالا اور داجی سے ہماری بات ہوئی تھی، کبیر اب آ گئے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ کبیر اور فرزان کی شادی کر دی جائے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا اسرا بیٹی کا نکاح بھی۔ زرغام جو اس بات کی قطعی توقع نہیں رکھتا تھا، یہ سن کر اس کی سانسیں تھمی تھی۔ اسے پتہ تھا اب کبیر کے آنے کے بعد یہ سب ضرور ہوگا، لیکن ابھی سے یہ نہیں جانتا تھا وہ۔ زرغام ہم آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں بیٹا۔ جی بابا ہم سن رہے ہیں۔ تو بتائیے بیٹا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ زرغام خاموش رہا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا میں راضی ہوں بابا، آپ میری رضامندی دے دیں۔ وہ خاموشی سے اٹھتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زرغام خانزادہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہیں کبیر خانزادہ نہیں، ہر چیز جو مجھے چاہیے ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ تم کیسے سب آسانی سے حاصل کر لیتے ہو؟ کیسے بن مانگے سب تمہاری جولی میں آ گرتا ہے؟ کیسے تم ہر اس نعمت تک پہنچ جاتے ہو جہاں تک جانے کے لیے میں جتن کر رہا ہوتا ہوں؟ نہیں اب نہیں، بس بہت ہوا۔ زرغام خانزادہ کسی کا غلام نہیں، یہ خوشی تمہیں حاصل نہیں ہوگی بلڈی کزن۔ وہ جب سے روم میں آیا تھا کمرے کا حشر بگاڑ چکا تھا، بری آنکھیں خون اگل رہی تھی، سانسیں پھولی ہوئی تھی، وہ ہذیانی کیفیت میں ہڑبڑا رہا تھا۔ اسے کبیر خانزادہ سے نفرت ہو رہی جو اس کی ہر خوشی پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا تھا، خوشی بھی وہ جو بلائے نہ بھولے۔ نرمین خانزادہ ہر رات اسے سوچ کر آنکھیں بند کی تھی اور ہر صبح آنکھیں کھولے جو پہلا چہرہ اس کی آنکھوں میں آتا وہ نرمین خانزادہ کا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن یہ دل کیوں نہیں مان رہا تھا؟ وہ مانتا تھا کوئی اور اس کے حصے میں ہے، لیکن اس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے اسرا خانزادہ کو کبھی غور سے بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دل میں آگ لگی تھی جو وہ کیسے بجھاتا یہ وہی جانتا تھا۔ اب اس آگ کی لپیٹ میں وہ کس کے وجود لیتا اس سے بہت بھی ناواقف تھا۔ حسد بہت بری شے ہے، انسان اس چیز کی قدر کبھی نہیں کرتا جو اللہ نے اس کی جولی میں بن مانگے ڈالی ہوتی ہے۔ اسے وہی چیز پسند آتی ہے جو کسی دوسرے کے حصے میں ہے، اور اس حسد کی آگ میں جلتے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کو تباہ کے دہانے لا کھڑا کرتا ہے۔ گاڑی شہر کے بڑے مال کے باہر آ کر رکی تھی۔ نرمین کا سارا سفر الجھن میں گزرا تھا۔ ایک کبیر کی نظر اسے کنفیوز کر رہی تھی جو ہر تھوڑی دیر بعد اسے گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، اور دوسرا اس کے اندر کی بے چینی اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تینوں مال میں داخل ہوئے۔ شاہانہ بیگم کے ساتھ کبیر گاڑی پارک کر کے آیا۔ مال میں آنے جانے والی لڑکیاں مبہوت ہو کر اس شہزادے کو دیکھ رہی تھی جو بلیک جینس پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، اس پر لیدر کی بلیک جیکٹ پہنے سب سے بے خبر مغرورانہ چال چل رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا کہ آگے پیچھے کی لڑکیاں اسے دیکھ رہی ہیں۔ وہ اپنی مبہوت کر دینے والی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اسرا کے برابر آیا تھا۔ رحمہ نرمین اور شاہانہ بیگم کے ساتھ، جبکہ اسرا اکیلے چلتی اپنے لیے کچھ خوبصورت تلاش کرنے میں مگن تھی۔ لالا میں آج آپ کی جیب اچھی طرح سے خالی کروانے والی ہوں۔ بالکل گڑیا، تم پورا مال خرید لو، تمہارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کبیر لالا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھے گا، اپنے تو پیار میں کہہ دیا ہے، لیکن یہ میڈم آپ کا بالکل خیال نہیں کرے گی، سچ میں آپ کو کنگال کر دے گی۔ رحمہ ان کے پاس آ کر کبیر کے مہربانی پر اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ کبیر ہلکا سا کہکا لگاتے پیچھے مڑ کر ایک نظر نرمین کو دیکھنے لگا جو شاہانہ بیگم سے ہی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اس کے کان کچھ بھی سننے سے قاصر تھے۔ اس نے چہرہ موڑا اور اسرا رحمہ کو لیے ایک شاپ میں داخل ہوا تو نرمین اور شاہانہ بیگم اس کے پیچھے اندر آئی۔ خوش آمدید سر، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ ویلکم سر، ہاؤ میں آئی ہیلپ یو؟ سامنے بلیک پینٹ شرٹ میں کھڑی ہیلپر کیپر سے مخاطب ہوئی۔ کیا آپ مجھے خوبصورت مشرقی لباس دکھا سکتی ہیں؟ یس پلیز، کین یو شو می سم بیوٹیفل ویسٹرن ڈریسز؟ جی بالکل، آئیے میڈم۔ شور کم میم۔
وہ اسرا اور رحمہ کو اپنے ساتھ یہ خوبصورت سے لباس دکھانے لگی۔ نرمین خود ہی ہینگ ہوئی ڈریسز دیکھنے لگی۔ وہ شاہانہ بیگم اسرا اور رحمہ کے پاس گئی جو ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی۔ میں بڑی ہوں اس لیے میں لوں گی یہ ڈریس، رحمہ بولی تو اسرا نے غصے سے ناک چڑھائی۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، اس ڈریس پر پہلے میری نظر پڑی تھی۔ میڈم پلیز یہ ڈریس آپ دونوں کو مل جائے گا، لڑے مت۔ وہ ہیلبر پریشانی سے ان کے چہرے دیکھنے لگی۔ کبیر نے انہیں دیکھ نفی میں سر ہلایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں نرمین ڈریسز ہاتھ میں ادھر ادھر کر رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ جہاں نرمین نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے بالکل پیچھے 2 قدم کے فاصلے پر کبیر کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو اسرا اور نرمین دور کھڑی لڑ رہی تھی۔ وہ شاہانہ بیگم انہیں سمجھا رہی تھی۔ وہاں ہینگ ہوئے کپڑے انہیں چھپا گئے تھے کہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ اس نے پھر پلٹ کر دیکھا کہ شاید اس کا وہم ہو، کبیر اس کے اتنے پاس نہ ہو، لیکن یہ خواب نہ تھا۔ وہ واقعی اس کے بعد کھڑا تھا، سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھبرائی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں جو ڈر سے مزید پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی کبیر سے پوچھتا وہ کتنی دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو نرمین کو اور گھبراہٹ ہونے لگی۔ کبیر اس کی آنکھوں میں گم تھا کہ اس کی صبح کا منظر یاد آیا تو اس کی نظروں میں جو نرم تاثر تھا وہ بہت سخت ہو گیا۔ اسے نرمین کو دیکھ وہ سب باتیں یاد آنے لگی جو اس کے باپ نے کہی تھی۔ وہ سب باتیں یاد آنے لگی وہ عرش نے اسے کہی تھی۔ وہ خاموش اور تھرد نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نرمین اس کی ہری آنکھوں میں غصہ، وحشت، ضبط سے جبرے بیچنا سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی۔ یہ سب لڑکیوں کے ڈونگ ہوتے ہیں، لڑکوں کو اٹریکٹ کرنے کی وجہ تجھے تو وہ کم از کم دکھا ہی سکتی ہے، لیکن تیرے سامنے بھی اتنا نہ رہا۔ اس کے کانوں میں عشق کے الفاظ گونجے تھے۔ کیا وہ واقعی برداشت کرتی تھی یا سچ میں وہ اس کے سامنے ڈونگ کر رہی تھی؟ اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو آزمانا چاہا تھا، اس کا حق تھا آہر کو، وہ اس کی مانگ تھی، پھر زبردستی کی ہی صحیح۔ نرمین نے اس کے سائڈ سے جانا چاہا تو کبیر نے ایک ہاتھ اس کے سامنے دیوار پر رکھتے اس نے گھبرا کر دوسری طرف سے جانا چاہا تو کبیر نے پھر اپنا ہاتھ رکھتے اسے ہثار میں لیا۔ نرمین کی آنکھوں میں ڈر اور آنسوں کے بعد چمک وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا، لیکن آج وہ ان آنکھوں میں خود کو گم نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی مقصد کے تحت وہ سب کو شاپنگ پر لایا تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے جو اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کہاں ہوتی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ ہمیں جانے دے پلیز، نرمین نے نم ہلکی آواز میں اسے کہا تو وہ خاموش آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی خوبصورت آواز، کیا وہ لڑکی پوری کی پوری کوئی سحر تھی؟ پہلے حسین آنکھیں، اس پر یہ دھیما نرم لہجہ اور شیریں آواز۔ اس رات کبیر ہوش میں نہ تھا، لیکن آج وہ اپنے ہوش و حواس کا دامن تھامے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کبیر نے اپنی آنکھیں میچتے ہی خود پر قابو پایا تھا۔ اپنے چہرے سے یہ نقاب اتارو، کبیر نے اپنے چہرے پر بیزاری لاتے اسے کہا، جبکہ دل میں حشر برپا تھا۔ اس نے نرمین کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے الفاظ سنتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نرمین چاہ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہمیں جانے دے پلیز، کوئی دیکھ لے گا۔ نرمین نے روتے ہوئے اسے کہا تو وہ غصہ بڑی نگاہیں اس کے نگاہوں میں ڈالے کھڑا رہا۔ یہ ناٹک میرے سامنے مت کرو، فوراً چہرے سے نقاب اتارو۔ میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیاں مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سب کرتی ہیں، میں تو تمہارا منگیتر ہوں۔ گھر میں ہماری شادی کا ذکر چل رہا ہے تو میرے سامنے یہ ناٹک بیکار ہے۔ نرمین ساکت نظر سے اس کے الفاظ سن رہی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ کیا وہ اسے مردوں کی توجہ حاصل کرنے والی لڑکی سمجھ رہا تھا؟ اس کا دل دماغ سے لڑ رہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں، وہ شاید کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے۔ دل نے تو ہمیشہ محبوب کی غلطیوں پر پردہ ڈالا ہے تو اب کیسے نہ ڈالتا۔ کبیر نرمین کے ساکت نظروں کو دیکھ اس کے کان کے قریب جھکا۔ اگر تم چاہو تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم مجھے اپنا چہرہ دکھا چکی ہو۔ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا جو کب سے اس کے سامنے منتیں کر رہی تھی۔ اب خاموش اور جامد کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کبیر کے دل نے ملامت کی تھی اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھے، لیکن وہ تو عادی تھا دوسروں کو آزمانے کا، چاہے اس سے سامنے والے کا دل ٹوٹے یا وہ انگاروں پر لوٹے۔ اس سے کبیر خانزادہ کو کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو آزمائے بغیر اپنی زندگی میں شامل کرنا بیوقوفی سمجھتا تھا جو کسی حد تک اس کی زندگی تباہ کر سکتا تھا۔ اس بات سے وہ جلد آشنا ہونے والا تھا۔ ہم اپنا چہرہ آپ کو نہیں دکھا سکتے، جانے دیں ہمیں، نرمین بے یقینی کا دامن چھوڑتے سرد انداز میں بولی تھی، کیونکہ وہ اپنے پردے پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
پھر چاہے سامنے کبیر خانزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو تمہیں لگتا ہے جس جال میں تم نے پورے گھر والوں کو پھنسایا ہوا ہے اس میں کبیر خانزادہ کو بھی آسانی سے پھنسا لوگی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یاد رکھنا نرمین، رضوان خانزادہ تمہاری وجہ سے دادا اور بابا نے جس انداز اور الفاظوں میں مجھ سے بات کی ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ دعا کرو کہ تم میرے حصے میں نہ ہو، ورنہ نفرت اور حقارت تمہارا مقدر بنے گی۔ کبیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی نفرت اپنے الفاظوں کے ذریعے اس کے دماغ میں نقش کر گیا تھا کہ وہ ساکن کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ پیچھے پلٹا وہاں سے چلا گیا تھا لیکن نرمین کو ساکت کھڑا چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا لیکن وہ ابھی کیا کہہ کر گیا تھا؟ کیا وہ اس سے زبردستی شادی کر رہا تھا؟ کیا وہ اسے ایک ڈھونگی لڑکی سمجھتا ہے؟ اس سے اسرا کی آواز آئی تو فوراً سے پہلے اپنے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھی جہاں اسرا اسے لال کلر کا خوبصورت سا ڈریس دکھا رہی تھی جو بے حد حسین تھا۔ آپ بھی دیکھیں یہ ڈریس اور کلر آپ پر بے حد حسین لگے گا۔ وہ نرمین پر ڈریس لگائے اسے بتا رہی تھی لیکن نرمین کا دھیان یہاں نہ تھا۔ وہ سامنے کھڑے کبیر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو بے تاثر چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ نہیں ایسا ہمیں نہیں چاہیے، آپ اپنے لیے لے لیں، ہمیں گھر جانا ہے۔ نرمین نے آنسو ضبط کرتے کہا جو بس جھلکنے کو تھے۔ کیوں آپی؟ ابھی تو ہم نے بس چند سوٹ لیے ہیں۔ کبیر جو قریب کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اسرا کو اپنے بازو کے حلقے میں لیتے نرمین پر نظریں گاڑی۔ چلو گڑیا ابھی گھر چلتے ہیں، آگے بہت سے موقع آ رہے ہیں، شاپنگ کے دل کھول کر کرے گا تب۔ وہ مسلسل نرمین پر نظر گاڑے تنزیہ مسکراہٹ سجائے معنی خیز انداز میں بولا ٹھیک ہے لالا۔ اسرا بیداری سے شاہانہ بیگم سے چلنے کا کہنے لگی۔ نرمین بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ کبیر جس ماحول سے آیا تھا اس کی شخصیت پر گہرا اثر پڑا تھا۔ وہ ہرگز بھی پردے کی اہمیت نہ جانتا تھا۔ اس کی نظروں میں لڑکیوں کا یہی امر تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں جتنی لڑکیاں دیکھی تھی وہ اس کی وجاہت کے سامنے بچھی چلی جاتی تھی کہ اپنا آپ تک اس کے حوالے کرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اسے گھن آتی تھی ان لڑکیوں سے جس چیز کو کوئی میلی نظر سے دیکھ بھی لے کبیر اس چیز سے نظریں پھیر لیتا تھا۔ کہا جا کے وہ لڑکیاں جو میلی نظر تو کیا اپنا جسم بھی باہوشی کسی نامحرم کے حوالے کر جاتی تھی۔ اس کی نظر میں لڑکیاں ایسی تھی آج تک اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ کسی لڑکی کو ایسے پردہ کرتے۔ اس کے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی کہ ایک لڑکی اپنے آپ کو چھپا کر رکھ رہی ہے۔ اس کی نظر میں یہ بات قطعی نارمل نہیں تھی۔ وہ اپنے کیے گئے الفاظ کی اہمیت نہ جانتا تھا جو اس نے نرمین کے دماغ میں نقش کیے تھے۔ جس کا بھگتنا تو اسے بھگتنا تھا اور آگے وہ اپنی اس ناسمجھی میں کیا کیا غلط کرنے والا تھا اس بات سے ناواقف تھا۔ وہ مال سے نکل رہے تھے جب شاہانہ بیگم کی نظر زرغام پر پڑی۔ وہ وہاں کھڑا شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ ارے زرغام بیٹا آپ یہاں۔ زرغام نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سب کھڑے تھے لیکن اس کی نظر تو سیدھا بلیک حجاب کے حال میں کھڑی لڑکی پر پڑی تھی جو ایک نظر زرغام کو دیکھ نظر نیچی کر گئی تھی۔ زرغام کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی لیکن کبیر کو ان کے ساتھ کھڑا دیکھ اس کا منہ تک کڑوا ہوا تھا۔ کبیر اس کی جانب پلٹا تو واقعی زرغام کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا جو انہی کے ہی پاس آ رہا تھا۔ السلام علیکم مامی جان، کیسی ہیں آپ؟ زرغام نے سر جھکایا تو شاہانہ بیگم نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اسرا زرغام کو دیکھ کر کبیر کے پیچھے چھپنے لگی۔ رحمہ اور نرمین گاڑی میں بیٹھنے لگی تو وہ جلدی سے بیٹھی۔ زرغام نے کبیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک نظر دیکھا اس کا ہاتھ کو تھام لیا۔ یہاں کہتے؟ کبیر نے بیزاریت لیے پوچھا تو زرغام جو پہلے ہی تیار ہوا تھا اس کی شکل دیکھ اور بگڑا۔ جو یہاں سب کرنے آتے ہیں میں بھی وہی کرنے آیا ہوں۔ اینی پرابلم؟ نو یو کین گو ناؤ۔ ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، ویسے بھی ہم چلتے ہیں۔ کبیر کا حکم جارتا لہجہ زرغام کو تپا گیا تھا۔ وہ کچھ کہتا ہے اس سے پہلے شاہانہ بیگم صورتحال سمجھتے زرغام کے قریب آئے۔ زرغام بیٹا حویلی آئیے گا نا، آپ تو چکر لگاتے ہی نہیں۔ جی مامی، وہ تھوڑا کام کی وجہ سے مصروفیت رہتی ہے، انشاءاللہ آؤں گا۔ وہ چہرے پر جھوٹی مسکان سجائے بولا تو شاہانہ بیگم کی سانس میں سانس آئی۔ ان کے بیٹی کو تو ہر جگہ حکم جارنے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ میں چلتا ہوں مامی، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ایک نظر گاڑی میں بیٹھی نرمی پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ کبیر کے نظروں نے گاڑی میں بیٹھے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ آتے ہی سیدھا کمرے میں بند ہوئی تھی۔ عبایا اتارتے ایک طرف رکھا تھا اور آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ پورے راستے وہ برداشت کرتی آئی تھی، آنکھ سے آنسو نہ گرے لیکن اس کی باتیں دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ یہ ناٹک میرے سامنے مت کرو، فوراً چہرے سے نقاب اتارو۔ میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیاں مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ سب کرتی ہیں۔ میں تو تمہارا منگیتر ہوں، گھر میں ہماری شادی کا ذکر چل رہا ہے تو میرے سامنے یہ ناٹک بیکار ہے۔
اس کی آنکھ سے آنسو لڑی کی صورت بہے تھے، اس کے الفاظ ذہن میں آتے ہی۔ اگر تم چاہو تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم مجھے اپنا چہرہ دکھا چکی ہو۔ اس نے ہچکیاں دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دعا کرو کہ تم میرے حصے میں نہ ہو، ورنہ نفرت و حقارت تمہارا مقدر بنے گی۔ جلا وہ آنسو بہتی نیچے بیٹھتے اللہ کو پکار بیٹھی۔ وہ کیسے ادا کر سکتا تھا ایسے الفاظ؟ کبھی خانزادہ کے منہ سے ایسے الفاظ سننا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شخص جس سے اس نے اتنی خاموش اور اتنی ٹوٹ کر محبت کی تھی، آج وہ شخص اس کے سامنے کھڑا اس کے پردے پر سوال اٹھا رہا تھا، اس کے کردار پر سوال اٹھا رہا تھا۔ وہ تو اسے چاہتا تھا نا، وہ تو اسے جانتا تک نہ تھا، تو کیسے وہ ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال سکتا تھا؟ اس نے تو محبت کی تھی، کبھی خانزادہ تھے اور اس کی محبت ایسی نکلی تھی۔ وہ آنکھیں میٹے ہچکیوں سے رو رہی تھی، منہ سے ایک لفظ نہ ادا کیا تھا، بس اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ تو اللہ کی محبوب بندی تھی، وہ محبوب بندی جس نے اپنے منہ سے کبھی کوئی شکوہ نہ نکالا تھا، اور جہاں تو اس کا محبوب تھا، وہ محبوب جس کا ذکر وہ صرف اللہ کے سامنے کرتی تھی، اللہ سے مانگتی تھی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تھی۔ وہ بے شمار عطا کرنا جانتا ہے، وہ کیسے اپنی ہی مانگی ہوئی چیز کو شکوہ اللہ سے کر سکتے تھے، جس کو اس نے سالوں رو رو کر مانگا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی، اپنا درد خود سے بھی چھپاتے اپنے لیے اللہ سے صبر مانگ رہی تھی، اور بے شک وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔